امام دین آپ کتنی دور سے میرے پاس آتے ہیں؟ ہاں جی، بغیر ٹکٹ کے بس میں بیٹھ کے جی۔ تو لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں؟ ہاں جی ہاں ٹھیک جی ہے نا۔ پہلے تو اب سواریاں جو ہے نا میری واقف ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا۔ میں بس میں چڑھتا ہی ہوں ہوں تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگ پڑتے ہیں، وہ جی لو جی وہ آ گیا گلاں دا گالڑ بابا۔ اچھا۔ ہاں جی، تو وہ میں نے کئی دفعہ یہ بات سنی بھی ہے اپنے کانوں سے، اچھا۔ مگر میں نے کیس وٹ لی کہ میں نے سنی ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ابھی تو سادہ ہی آتا ہے نا، کچھ دنوں کے بعد اس نے انا بن کے تو بس میں مانگنا شروع کر دینا ہے۔ اچھا۔ ہاں جی، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوسر باز ہے، اچھا۔ یہ بے ہوشی کی مٹھائی کھلا کے لوگوں کو لوٹ کر لے جائے گا۔ ارے اب یہ میں آپ کی ڈیوٹی بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ امام دین از جنٹل گڈ مین۔ امام دین میں آپ کے بارے میں ابھی تمام لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو ہمارا پروگرام سنتے ہیں کہ دیکھیں امام دین بھائی پھیرو سے اتنا لمبا سفر طے کر کے آتے ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کو بھائی پھیرو میں واپس جا کے دل کی باتیں بتائیں، صحت کے حوالے سے باتیں بتائیں اور آپ کی صحت بہتر ہو، اور صحت کے حوالے سے جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں، سوشل مسائل ہوتے ہیں اور بے شمار کوئی ذہنی پرابلمز ہیں، کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، کوئی معاشرتی مسائل ہیں، معاشی پرابلمز ہیں، جذباتی مسئلے ہیں۔ اچھا، آپ نے تو سارے ہی پرابلم جو ہیں میرے پر ڈال دیے ہیں، میرے اپنے نہیں سالو ہو رہے۔ امام دین ہم یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں نا پروگرامز کے اندر۔ اچھا۔ کبھی ہم نے جذبات کے حوالے سے باتیں کی کہ جذباتی مسائل کیا کیا ہوتے ہیں۔ ہاں جی۔ کبھی ہم نے یہ بھی باتیں کی کہ کچھ لوگ روحانی طور پر اگر اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں تو ان کی صحت کتنی بہتر ہو جاتی ہے۔ ہاں جی یہ تمام باتیں امام دین یہاں پہ آ کے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر یہ آپ کو باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں امام دین کے حوالے سے کوئی منفی سوچ اختیار کروں؟ نہیں، اگر آپ اختیار کر بھی لیں گے تو میں نے کیا کہنا ہے آپ کو۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب مجھ کو یہ بتائیں کہ روزوں میں جی خوراک ہماری کس قسم کی ہونی چاہیے؟ خوراک تو ہماری بہت سادہ ہونی چاہیے، لیکن آپ مجھے دکھی لگ رہے ہیں بہت زیادہ۔ کس بات سے آپ نے اندازہ کیا؟ یہ آپ کی آنکھوں سے، آپ کے چہرے سے کہ نہ جانے آپ کو کیا دکھ ہے امام دین؟ میں دکھ عید پر بتاؤں گا آپ کو۔ اچھا، ہاں جی۔ تو ابھی بتا دیں، نہیں، وہ آپ کا دل خراب ہو جائے گا پھر ابھی۔ تو وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری خوراک کیسی ہونی چاہیے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ہماری نیندر کس طرح پوری ہونی چاہیے، اور ہم کیا کھا سکتے ہیں اور کیا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام دین اتنے سارے سوالات آپ نے کر لیے۔ یہ میں نے ایک تھیلی میں جی سارے ہی سوال ڈال کر اچھا یہ تھیلی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ ہر سوال نکالتے جائیں اور بیان فرماتے جائیں۔ امام دین دیکھیں، آپ نے کہا کہ ہماری خوراک کیسی ہونی چاہیے۔ ہاں جی۔ روزے کا مطلب روزہ، صبر۔ ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے برائیوں سے بچنا ہے۔ جی، اسی طرح ہم نے اپنے کھانے پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ برائیوں سے بچنا ہے۔ جی تو میں آپ سے اس سلسلے میں بھی اجازت لینا چاہوں گا کہ یہ جتنے دن روزے ہیں جی میں اپنے سانڈو سے ذرا بچ کے رہوں۔ وہ بھی ایک برائی ہے نہیں؟ امام دین بہت بری بات ہے۔ پھر آپ نے ایک اچھے انسان کو آپ نے انہیں برائی کہا ہے۔ آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں جو سب ٹبر کے جو پروٹھے پکے ہوتے ہیں سرگی میں وہ سارے کھا جاتا ہے۔ امام دین دیکھیں، وہ بات الگ ہے۔ نہیں جی نہیں، وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ پورا ٹبر ہے، انہوں نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ بچوں کے لیے چھوٹی ٹکیاں بنی ہوئی ہیں، اس کی ایک ایک برکی بنا کے وہ دہی بھی سارا کھا جاتا۔ آپ آج تک اپنے سانڈو کو میرے پاس لے کے آئے؟ میں اس کو کیا چھانٹے مارتا لاؤں؟ امام دین اگر ان کو میرے پاس لے کے آتے، ان کو یہاں بٹھا کے ہم باتیں کرتے، وہ بات اور تھی، لیکن آئندہ سے اپنے سانڈو کے حوالے سے مجھ سے منفی انداز میں کوئی بات نہیں کرتے۔ گزارش یہ ہے، اب آپ اصرار کر ہی رہے ہیں جی تو میں اس کو کسی دن سنگلوں سے ٹریکٹر کے اوپر باندھ کے
جی تو میں لے آؤں گا، اس کو ذرا سمجھا دیجیے گا۔ میں سمجھا دوں گا، لیکن آپ احتیاط کریں۔ نہیں، سنگلوں سے جب میں نے اس کو ٹریکٹر کے ساتھ باندھا ہوگا جی تو بے رحمی والے بھی مجھے پکڑ سکتے ہیں کہ انسان ہو کر انسان پر یہ ظلم کیوں کر رہے۔ امام دین، یہ باتیں ہمیں اس پروگرام میں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، کس پروگرام میں کرنی چاہیے؟ کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں صرف باتیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے خوراک کون سی استعمال کرنی ہے، ہم نے دواؤں کی پابندی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آپ جو دوائی لکھ کے دے دیتے ہیں صبح دوپہر شام، جی تو دوپہر تو روزے میں آ جاتی ہے۔ بالکل، تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ دوائیں جو استعمال کی جاتی ہیں صبح کے وقت، ہاں جی، وہ سردی کے وقت ہوں گی، اور وہ دوائیں جو شام کے وقت استعمال کی جاتی ہیں۔ امام دین، یہاں پر میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں، جی جی جی، لیکن بہتر فیصلہ کریں گے ڈاکٹرز۔ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں کہ دیکھیں میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے، مجھے دل کی تکلیف ہے، مجھے فالج ہوا تھا، اور مجھے یہ اچھا، دوائیں۔ یہ ساری بیماریاں آپ نے مجھے ہی ڈال دی ہیں؟ میں نے آپ کو تھوڑی کہا ہے، ہاں، میں وہاں پر لوگوں کو بتا رہا ہوں اچھا اچھا، کہ وہ لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اپنی اپنی بیماری کا جا کر بتائیں۔ جی ہاں، اپنے، میں جا کے اپنے سانڈو کو بتا دوں گا کہ وہ بہت بڑی بیماری ہے میرے گھر وہ میں۔ تو آپ نے مجھے بتا دیا ہے نا۔ ہاں جی ہاں جی، تو آپ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جا کے ان سے مشورہ کریں کہ اب رمضان المبارک میں دواؤں کا اسکیجول کیا ہوگا، سکیشول کیا؟ دواؤں کی ترتیب کیا ہوگی، اچھا اچھا، کہ ہم نے صبح کو کون سی دوائی کھانی ہے، شام کو دوائی کون سی کھانی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، یا جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، یا جو دل کے مریض ہیں، ان کی دواؤں میں یا تو ہم خوراک میں تبدیلی کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ جو صبح کے ٹائم نہیں کھانی، جی، سحری میں کھانی۔ سحری کے وقت کھانا۔ ہاں جی، اور جو دن میں کھاتے ہیں، مثلا دوپہر کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد، جی، وہ آپ نے افطاری کے ٹائم پر کھانی ہے۔ شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ امام دین شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ہاں جی، ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ انسولین پر ہوتے ہیں۔ ان کو ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے کہ تم نے کھانے سے پہلے اتنے لیٹر لگانی ہے۔ لیٹر نہیں امام دین، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں تو وہ اس پہ نشان نہیں بنے ہوتے جی لیٹر لیٹر وہ پہ؟ ایم ایل ہوتا ہے، ملی لیٹر۔ وہ ایک ہی بات ہے امام دین، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ 1000واں حصہ ہوتا ہے ایک لیٹر کا، 1000واں حصہ۔ اچھا جی، چلو ٹھیک۔ اگر ایک لیٹر کو 1000 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1 ایم ایل، ہاں جی، اور اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کتنے یونٹس ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 100 یونٹ 1 ایم ایل میں بھی۔ اوئے ہوئے، اور پھر ہم اس 1 ایم ایل میں سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے 10 یونٹ لگانے ہیں، 20 لگانے ہیں، 40 لگانے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شوگر لیول کتنا ہے۔ اچھا، کمال کی بات ہے، لیٹر کی آپ نے بات کر دی۔ نہیں وہ ملی میں بھول گیا تھا جی، تو لیٹر یاد رہ گیا مجھے۔ امام دین، ہمیشہ یہ باتیں بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ لیٹر میں خدا نخواستہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پوری ملی لیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ مجھے معاف کر دے، جی، وہ سانڈو کو میں لیٹر ہی بتاتا ہوتا ہوں، وہ بھی لگاتا ہے نہیں۔ بس اب اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے سانڈو پر بس رحم کر سکتا ہے۔